وہ بڑی پازیٹیو چیز ہوگی. پاکستان امریکہ کے تعلقات اونچ نیچ بہت آتی رہی ہے، بہت زیادہ ہوتی رہی ہے. اب کچھ عرصے سے دونوں ممالک میں جو ہے حالات قدرے بہتر ہیں، کیونکہ بے شمار دفعہ دیکھا ہے، جب 9/11 کے بعد بھی دیکھا ہے، 9/11 سے پہلے بھی دیکھا تھا، پوسٹ کولڈ وار میں بھی دیکھا ہے، کولڈ وار میں بھی دیکھا ہے. تو یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے صحیح. ہمارے اور امریکہ کے رشتے میں. ٹھیک. لیکن کبھی حالات بے حد خراب ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ جی. اب اس کے بعد گزارا نہیں ہونے والا، بالکل کے تعلقات نہیں رہیں گے، پھر حالات میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے. سو اس وقت میرے خیال میں بہت ضروری تھا کہ اب تو چونکہ ڈسکنٹینیو کر دیا افغانستان کا پیس پروسیس، اور آئی ہوپ کہ یہ دوبارہ ریوائیو ہو جائے، اور امید ہے کہ یہ ہو جائے گا. جیسے ہی وقتی طور پہ جو مشکل حالات امریکہ میں ایڈمنسٹریشن کو نظر آ رہے ہیں، ان کے حالات تھوڑے بہتر ہونے شروع ہوئے، تو یہ بہتری کی طرف چلنا شروع ہو صحیح. جائے گا. کیونکہ اس کے بغیر تو اور کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا کہ افغانستان کا ہوگا. لیکن ہم لوگوں کی جو کوشش ہوگی پاکستان کی، وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ افغانستان میں امن لا کے جتنے ریفیوجیز ہیں وہ اپنے گھر کو واپس چلے جائیں، اور جتنے لوگ وہاں کام کریں، محنت کریں، اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید بہتری سے بہتری پیدا لا سکتے. صحیح. ٹھیک ہو گیا سر. تھوڑا سا ایران کے معاملے پہ پچھلے دنوں کہا گیا کہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ کردار ادا کرے ایران کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پہ. ایران اور سعودیہ کو جب ہم کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ سے پچھلے 70 ایئرس میں دیکھتے ہیں کہ ہم سعودیہ کو تھوڑی سی زیادہ پریفرنس دیتے آئے ہیں. ہمارے سعودیہ کے ساتھ جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ بہتر تھے. ایران کے ساتھ بعض اوقات تعلقات میں تلخی بھی آتی رہی ہے. تو کتنا چیلنجنگ ہوگا اس وقت پاکستان کے لیے اس آفر کو قبول کرنا، اور پھر ایران، سعودیہ، امریکہ، ان سارے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان کوئی رول پلے کرنا؟ آپ کا جو سوال ہے نا، میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں جی. آپ سوال پوچھ رہے ہیں بائیلیٹرل لیول پہ، جی. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس پورے خطے کے حساب سے کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اس خطے کے حساب سے آئندہ آنے والے جو وقت ہیں وہ آسان نظر نہیں آتے، مشکل نظر آتے ہیں. صحیح. کیونکہ ایران کے اوپر بھی امریکہ اور دوسرے ممالک کی نظر ہے، چین کے اوپر بھی نظر ہے، پاکستان کے اوپر بھی نظر ہے، سعودیہ پہ بھی نظر ہے، GCC پہ بھی نظر ہے. سو اس پورے ریجن کے اندر ایک بہت ٹرموائل آتا نظر آ رہا ہے مجھے کہ جی کوئی ہونے والا ہے ایسے. اور اگر آپ میتھمیٹکس کے حساب سے بھی چلیں گے، 2+2 کریں گے، تو تب بھی آپ کو نظر آئے گا. آپ ایز انٹرنیشنل پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ کریں گے تب بھی آپ کو نظر آئے گا. تو اتنی پاکستان اور ایران اگین پڑوسی ملک ہیں، برادر ملک ہیں، رشتہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن عرب اور عجم کی لڑائی تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اس کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر پائیں گے کہ جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. ہم لوگ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کو، یا کوئی ایسا ہونے والا واقعہ جو کہ اس خطے میں امن کے بجائے جنگ کی طرف چلے، اس کو تھوڑا ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. سو اگر وہ بھی ہو جائے تو اس ریجن کے لیے وہ بہت اچھا ہوگا. لیکن جو میری رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت جو بھارت ہے وہ تو چاہتا ہے کہ جی پاکستان اور چین کے لیے وہ ایک متواتر لسننگ پوسٹ اور لانچنگ پیڈ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا رہے. صحیح. اور امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. بالکل. اور اس وجہ سے وہ ایران کو بھی مانیٹر کرنا چاہتے ہیں، اور GCC میں جو سعودی عرب ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں. سو ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں پورے خطے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، میرے خیال میں حالات کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. اور ہمیں تو فوری طور کے اوپر پاکستان کو ایران کے زیادہ قریب بھی ہونے کی ضرورت ہے اس وقت، تاکہ آپ کا GCC اور ایران کے ساتھ ایک برابری کی بنیاد کا تعلق رہے. اور وہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ آپ کو ایک بیلنس رکھنا ہے. اور اگر آپ ثالثی کرنا چاہتے ہیں تو ثالثی کا تو بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ آپ منصف مزاج ہوں گے اور آپ نے ایک بیلنس رکھا ہوگا. ٹھیک ہو گیا
سر اب آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ پاکستان اور یہ جو ریجن ہے اس وقت اس کے اندر کوئی حالات اچھے نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر ہم اسی ریجن کے کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے رشیا کو دیکھتے ہیں. رشیا نے پچھلے دنوں جس طریقے سے شام کے معاملے پہ یا باقی ایک دو معاملوں پہ امریکہ کو بیک فٹ پہ کیا ہے، ٹرمپ نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ ہم اکانومی میں معاشی طور پہ چائنا سے ایک طرح سے بیٹ ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے ہم مطلب ٹرکی کی ہم بات کر لیں، ٹرکی نے پاکستان کو بڑے اچھے سے سپورٹ کیا. یہ ریجن کچھ ملے جلے قسم کے تاثرات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ریجن شاید اب ایک دفعہ پھر سے ایک پیج پہ یہ اکٹھا ہوگا اور شاید آنے والی ورلڈ کی سپر پاورز بھی یہیں سے ہوں گی. تو یہ ریجن نظر تو آتا ہے آپ کو. دیکھیں چین نے بہت ترقی کی ہے. چین مجھے نہیں معلوم کہ آپ وہاں کبھی گئے ہیں نہیں گئے. میں تو پچھلے برسوں میں کوئی 18-20 چکر لگا چکا ہوں. سو مجھے تو میں نے تو اس کی ترقی کے مختلف مراحل اس کو طے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. وہ ایک بہت آگے نکل گیا. انہوں نے بہت محنت کی ہے اور انہوں نے بڑی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ محنت کی ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ چین جیسا جو دوست ہے پاکستان کا یہ آپ کو ملا ہے، اور پاکستان نے بھی اسی محبت اور اسی خلوص کے ساتھ چین کے ساتھ دوستی کی ہے. سو آپ کا یہ جو اکٹھا ہونا ہے دونوں ملکوں کا یہ بہت اہم ہے، نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی. جو اب آپ کو ایران باقی دوسرے ممالک ہیں، ان ممالک کے ساتھ آپ نے تعلقات ضرور آپ اچھے رکھیں، لیکن آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈویژن جو ہے نا دنیا میں وہ ہو رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ بھارت جو ہے USSR کے ساتھ ہوتا تھا، پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوتا تھا. جب USSR نے افغانستان کو انویڈ کیا تو اس وقت بھارت نے انہی کا ساتھ دیا. جو مجاہدین تھے یا دوسرے ان کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اب چونکہ اس کو نظر آ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم بھی عمل دخل کریں کابل میں اور افغانستان میں تاکہ ہمارا ایک رول یہاں ہو سکے. اسی وجہ سے انہوں نے چابہار کے اوپر بھی جا کے اپنے پورٹ کے اندر بے تحاشا پیسے دے کے اپنے حصہ داری کی کہ کس طریقے سے آپ کر دیں. لیکن سیاست، بین الاقوامی سیاست ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دیر نہیں لگتی، کوئی مہینے اور سالوں میں تبدیلیاں نہیں آتی. کئی موقعوں پہ ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کے ایک دن میں تبدیلی آ جاتی ہے. سو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو بڑے مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لمحہ بہ لمحہ کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے اس ریجن میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا اکٹھا ہوگا وہ ایک آئیڈل سچویشن ہے. اور جنرل اسلم بیگ جس زمانے میں آرمی چیف ہوتے تھے انہوں نے بھی ایک کانسیپٹ پیپر لکھوایا تھا وہ جو اسی پیٹرن کا تھا اور اسی نظریے کا تھا کہ یہ تمام ممالک کو اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے تاکہ ایک پوٹنٹ فورس بن سکے، نہ صرف معاشی طور پہ سیاسی طور پہ بلکہ دوسری ترقی جتنی ہے دوسرے فیلڈز میں اس میں بھی وہ کر پائے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ اس وقت تک تو خواب ہی کی حالت ہے، لیکن یہ حقیقتاً ایسا ہوتا ابھی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک. اچھا سر، آخری سوال کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک ادارہ جس میں ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا نے جوائن کیا اس کو، تو کیا وہ اس خواب کی کوئی تکمیل کی صورت نہیں ہو سکتی؟ اس پہ ایک تجویز بھی پچھلے دنوں تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے جتنے بھی بائیلیٹرل ایشوز ہیں وہ یہ ایک فورم UN سے بہتر ہے جہاں پہ فیصلے زیادہ طاقت سے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ہوتی ہے ایمبیشس تھنکنگ. ٹھیک ہے، اس میں جو پریکٹیکلٹیز ہوتی ہیں اس کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے آپ نے کہ یہ کس حد تک چیز ہو سکتی ہے کس حد تک نہیں ہو سکتی. ویسے تو فورم 60 کا بھی تھا، بھارت نے اس کو چلنے ہی نہیں دیا اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. فورم تو یونائٹڈ نیشنز کا بھی تھا جس میں کہ ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں کہ کشمیر کو حق خود ارادیت دینا ہے، لیکن اس کو بھارت نے چلنے نہیں دیا. پہلے ایک ملک کے سہارے لے کے پھر بعد میں دوسرے ممالک کے سہارے لے کے وہ آہستہ 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 آگے بڑھتا گیا اور یہاں تک آ گیا کہ 370 اور 35A کو انہوں نے ریووک کیا اور اس کے اوپر مکمل طور پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، اب دنیا بھی اس پہ بہت کم بولی. اب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی اسپیچ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی، اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں میرے خیال میں شاید یہ پہلی دفعہ تھا کہ دنیا کے لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے.
لیکن اس کے بعد اس وقت ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہر جگہ جا کے اس چیز کو بتا سکیں کہ بھارت کر کیا رہا ہے. ایس سی او میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے کوئی باہمی جو ہمارے تنازعات ہے اس کا حل نکل آئے، تو کشمیر تو باہمی تنازع تو ہے ہی نہیں. کشمیر تو UN ریزولوشن کے تحت ہے. آپ کے باہمی تنازعات جو ہیں اس میں آپ سر کریک کی بات کر سکتے ہیں، آپ اس میں دوسرے علاقوں کی بات کر سکتے ہیں، سیاچن کی بات کر سکتے ہیں، لیکن کشمیر تو آلریڈی بین الاقوامی ایک آپ کو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ریزولوشنز اس کے پاس ہو چکے ہیں جس کو کہ ایکسیپٹیبلٹی ہے، جس کو کہ متنازع علاقہ یہ لاگو کرنا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے اس کو. لیکن جیسے ہی کسی سپر پاور کا، جو آپ کا پہلے سوال کی طرف میں واپس جا رہا ہوں، کوئی انٹرسٹ اس علاقے میں ڈیولپ ہوا تو وہ اس نے دیکھا کہ کون سا ملک ہے جو کہ اس کو زیادہ اس کے مفادات کو ترجیح دے گا اور مفادات کو آگے بڑھانے میں کام آئے گا، تو اسی حساب سے وہ سپر پاورز جو ہیں، پاورز یا بگ پاورز، وہ اس حساب سے اپنی ڈائریکشن چینج کر لیں گے کہ اب بھارت کی طرف جانا ہے یا پاکستان کی طرف جانا ہے. سو یہ ان کے جو پہلے آپ کے سوال کے جواب یہی اس کے کہ جب ان کے اپنے مفادات ہوں گے تو اس وقت آپ کو یہ تبدیلی دیکھنے میں نظر آ جائے گی. صحیح، ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر سوالات بے تحاشا ہوتے ہیں اور اس موضوع کو سمجھنا یقیناً تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن اس معاملے کی گتھی سلجھانے کی کوشش کی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ان تمام موضوعات پہ اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. مزید ویڈیوز تک کے لیے خدا حافظ.